سہاگ رات کو عورت کی رحم سے خون نہ نکلے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت بدکار اور زانیہ ہے؟ اس عورت نے غیر مرد کے ساتھ شادی سے پہلے زنا کیا ہوا ہے یا جماع کیا ہوا ہے، یا اس کا کچھ اور مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ عورت کی رحم سے خون نکلتا کیوں ہے جماع کے وقت؟ جب کوئی مرد عورت کے ساتھ پہلی بار جماع کرتا ہے تو اس عورت کی رحم سے خون نکلتا ہے، جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے۔ یہ پردہ بکارت کیا ہے؟ اگر خون نہ نکلے تو کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگرچہ یہ مسئلہ کچھ شرم اور حیا کے خلاف ہے، لیکن دین کے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے۔ اکثر لوگ واٹس ایپ کے اندر میرے سے یہ سوالات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ براہ راست بھی یہ سوالات کرتے ہیں، خاص کر وہ نوجوان طبقہ جنہوں نے نئی شادیاں کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر سہاگ رات کو خون نہ نکلے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے، اس نے شادی سے پہلے غیر مرد کے ساتھ جماع کیا ہے، زنا کیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اکثر نوجوان پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جب سہاگ رات کو خون نہیں نکلتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خون نکلتا کیوں ہے، اس کا میں آپ لوگوں کو وجہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اگر خون نہ نکلے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، پھر اس پر بھی ہم بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ لیکن میرا ایک درخواست ہے کہ یہ ویڈیو بچے نہ دیکھیں۔ عورت کی رحم سے خون نکلتا ہے وہ پردہ بکارت کی وجہ سے۔ پردہ بکارت کیا ہے؟ جب عورت بالغہ ہو جاتی ہے تو اس کی رحم میں اللہ تعالیٰ اس عورت کی حفاظت اور اس عورت کی سیفٹی کے لیے اس میں ایک پردہ رکھتے ہیں، یعنی ہلکا سا پردہ ہوتا ہے چربی کا۔ اس پردے کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے۔ تو جب پہلی بار اس عورت کے ساتھ کوئی مرد یعنی شوہر جماع کرتا ہے، دخول کرتا ہے، تو دخول کے وقت وہ پردہ زاحل ہو جاتا ہے، یعنی پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خون اس وجہ سے آتا ہے، اس پردے کی پھٹنے کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے تو زائل ہونے کی وجہ سے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف پہلی بار، جب ایک مرتبہ وہ پردہ پھٹ جائے، وہ زائل ہو جائے، جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے، اگر وہ زائل ہو گیا تو پھر یہ مرتے دم تک یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ وہ پردہ نہیں آتا ہے، بس یہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر خون بھی نہیں آتا ہے جماع کرنے کے وقت۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہاگ رات کے وقت اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بیوی کا خون نہیں نکلا، تو اس کی رحم سے خون نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے شادی سے پہلے کسی غیر مرد کے ساتھ جماع کیا ہے، کسی غیر مرد کے ساتھ اس نے جو ہے وہ کچھ بدکاری کی ہوئی ہے۔ نہیں بھائی، اس کا وجہ یہ نہیں ہے۔ یہ پردہ بکارت، اس کے زائل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے جماع ہے، یعنی جماع کرتے وقت وہ پردہ بکارت زائل ہوتا ہے اور خون نکلتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ، جماع کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورت کا بکارت ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عورت نے شادی نہ کی ہو، لیکن تب بھی اس کی جو بکارت ہے وہ ختم اور زائل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ وہ چھلانگ لگانا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ چھلانگ لگانا، جب عورت کوئی چھلانگ لگاتی ہے تو اس چھلانگ کی وجہ سے بھی اس کا جو پردہ بکارت ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ،
زیادہ بیماری کی وجہ سے، عورت کی جو ماہواری ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے، حیض کی زیادہ آنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ بکارت زائل ہو سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہو کہ عورت کا جو پردہ بکارت ہے وہ اس وجہ سے زائل ہوئی ہو، یہ دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسری وجہ، آج کل کی جو خوراک ہے، جو ہم لوگ جو خوراک کھاتے ہیں، جو چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں، وہ اکثر ان میں جو ہے وہ گرمائش زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تو دیسی خوراک نہیں ہے بلکہ یہ نقلی خوراک ہے، سارے کیمیکل کی اشیاء ہے، تو ان میں گرمائش زیادہ ہوتا ہے، تو اس گرمائش کی وجہ سے بھی وہ پردہ بکارت زائل ہو سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہو اس وجہ سے زائل ہوئی ہو۔ چوتھی وجہ جو میں کہہ تو نہیں سکتا ہوں لیکن مجبوری ہے، وہ آج کل جو نوجوان طبقہ ہے، خاص کر لڑکے اور لڑکیاں، وہ اکثر ہاتھ سے زنا کرنے میں وہ بہت زیادہ مبتلا ہیں، اکثر اس گناہ میں مبتلا ہیں، یعنی وہ ہاتھ کے ذریعے سے زنا کرتے ہیں، خواہ وہ لڑکے ہو خواہ وہ لڑکیاں ہوں۔ یہ بہت بری عادت ہے، اس کے چھوڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن وہ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس وجہ سے بھی وہ پردہ بکارت زائل ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ کے ذریعے جو زنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس سے محفوظ رکھے، تو اس وجہ سے بھی وہ پردہ بکارت زائل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چند وجوہات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی وہ پردہ بکارت زائل ہو سکتی ہیں، اور اگر ان وجوہات میں سے کوئی وجہ نہ ہو تو ویسے عمر کے لحاظ سے بھی، یعنی جب عورت کی عمر بڑھ جاتی ہے تو عمر کی بڑھنے کے وجہ سے بھی وہ پردہ بکارت زائل ہو سکتی ہیں۔ تو اگر سہاگرات کو خون نہ نکلے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت نے کسی غیر مرد کے ساتھ جماع کیا ہوا ہے یا زنا کیا ہوا ہے یا بدکاری کی ہوئی ہے، بلکہ ان باقی وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ خواہ مخواہ اپنے بیوی پر شک کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی عورت پر، کسی مسلمہ عورت پر، کسی مسلمان مرد پر یا عورت پر بلا وجہ شک کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو، کوئی گواہ نہ ہو، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، اس کے بغیر آپ کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے ہو۔ بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے، اگر آپ نے یہ بدگمانی کر دیا تو پوری زندگی پھر تلخی کے ساتھ گزر جائے گی، پھر نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی۔ تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل اس طرح کیا نہیں ہے جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں، جس طرح یہ نوجوان سوچتے ہیں کہ خواہ مخواہ وہ پردہ وہ جماع کی وجہ سے زائل ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ان وجوہات سے بھی وہ زائل ہو سکتی ہے وہ پردہ۔